بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان احادیث پاک پر غور کرے نہ کرے، اسلام مسلمان دشمن ایک ایک حدیث پر ریسرچ کرتے ہیں، کس حدیث سے کیا معنی نکلتا ہے، مطلب نکلتا ہے۔ آج مسلمان شریعت مطہرہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن مستشرقین یہود اور نصارہ، امریکہ برطانیہ والے انگریز ایک ایک کلام پاک کی آیت پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ بہت قریب ہیں وہ لوگ کہ اپنے دھرم کو چھوڑ کر ایمان اور اسلام کو قبول کریں، محض عصبیت کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، جو جلن اور حسد ان کی میراث ہے۔ قرآن شریف نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب نے، مکہ مکرمہ والوں نے، مدینہ طیبہ والوں نے بہت کم عرصے سے، بہت کم مدت سے جانا، لیکن یہود اور نصارہ بائبل میں، انجیل میں، توریت میں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بہت پہلے سے یہ پاٹ پڑھایا جا رہا تھا، سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، آپ آخری پیغمبر بننے والے ہیں، لیکن حسد، کینہ، جلن، ہم میں کیوں نہیں آئے، قریش میں کیوں آ گئے، عرب میں کیوں آ گئے، یہی آج بھی ان کی جو نسلیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، انگریز، یہود اور نصارہ، عیسائی، ان کو ہمارے سے زیادہ یقین کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، اسلام برحق ہے۔ ہزاروں چیزیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات سے انہوں نے کیمیکل اور دوائیں بنائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا ولغ الکلاب فی اناء احدکم، اگر کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے، فلیغسل 7 مرات، تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ 7 مرتبہ کے ساتھ ایک اور بات بتائی گئی کہ اس میں 1 مرتبہ مٹی کا استعمال ہو۔ مسلمانوں نے غور کیا ہو نہ کیا ہو، مسلمان آج چلے کی لڑائی، چھٹی کی لڑائی، رفع دین کی لڑائی، آمین بالجہر، آمین بالسر، 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، بس ان لڑائیوں کے اندر مسلمان مبتلا ہے۔ جو ضروریات دین ہیں اس کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ عورت کے برقعے کی حدود کیا ہیں، کس سے پردہ کرے، کس سے نہ پردہ کرے، محرم کون، غیر محرم کون، اور محرم کے سامنے بھی باپ کے سامنے پیدا کرنے والے، کتنا جسم کو کھلا رکھ سکتے ہیں اور کتنا بند کرنا، یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ لڑائیاں ہیں کہ میرا قبر کا طریقہ صحیح ہے، تیرا چلے کا طریقہ صحیح ہے، میرا دیوبند اونچا ہے، تیری بریلی اونچی ہے، لڑ کر مر رہے ہیں۔ ایک ایک حدیث پر ریسرچ کیا، کہا کہ مٹی کا استعمال کیوں کیا گیا ہے، آخر کتے کے لعاب میں، کتے کے زہر میں اور مٹی میں کیا سمبند ہے؟ 6 مرتبہ دھو کر دیکھا، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، نیچے سے اوپر تک گئے، 1 میں نہیں ہوا، 2 میں نہیں، برابر ٹھیک 7 میں پاک ہو رہا ہے، اور بغیر مٹی کے 700 مرتبہ میں پاک نہیں، اور مٹی کے ساتھ 7 مرتبہ میں پاک۔ تو اس کو انہوں نے کیا کیا، مٹی کو اینالیسس کیا، مٹی کو الگ الگ کیا۔
جیسے چائے بنتی ہے دودھ سے، چائے کی پتی سے، شکر سے، پانی سے. اب اس کو انالیسس کرنے کا مطلب اس کا دودھ الگ کر دیا، اس کا عرق الگ کر دیا، اس کا شکر الگ کر دیا، اس کی چائے کی پتی الگ کر دی، اس کا پانی الگ، اس چیز کو الگ الگ کر دینا پارٹس کو. تو ایسے مٹی کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے تب جا کر مٹی ہوتی ہے. تو اس مٹی کے اندر جو 7-8 قسم کی چیزیں تھی، کتے کا لعاب ایک برتن میں لگایا، 1 نمبر کی چیز ڈالی، دھویا تو زہر ایسے ہی باقی تھا. 2 نمبر کی ڈالی، دھویا، زہر ایسے ہی باقی تھا. آخر کار مٹی میں نوشادر، اور کیمیکل اور پنساری کی دکان میں نوشادر ملتا ہے، ایک کیمیکل، وہ مٹی ہی کا ایک حصہ ہے اور دنیا کی ساری مٹی میں ہے. کہیں مٹی نرم، کہیں مٹی سوکھی، کہیں گھٹ، کہیں پانی والی، کہیں پتریلی، کہیں کالی مٹی، کہیں لال مٹی، کہیں پہاڑی مٹی. یہ جو نوشادر ہے کیمیکل دنیا کے ہر مٹی کے حصے میں ہے. تو اب انہوں نے جو انجیکشن کتے کے کاٹنے کا بنایا وہ نوشادر سے بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیتے، اللہ کا حکم آتا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے نوشادر سے تم دھو لو. وہ اور 7 چیزیں کیوں ویسٹ کر رہے ہو، 6 چیزیں کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نوشادر، اب یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور جو آئی ہوئی خواتین ہیں ان کو کیا پتا؟ ہلدی کہو تو جان لے، مرچی کہے تو جان لے، کالی مرچ کہے تو جان لے، چائے کی پتی کہے تو جان لے، نوشادر کس نوشو کا نام ہے کیا پتا؟ اس لیے شریعت پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، مرد، عورت، گاؤں والے، سائنسدان، سب کے لیے برابر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز جس سے کتے کا زہر ختم ہوتا ہے اور اس کی مخلوق میں ایک ایسی چیز جو دنیا کے چپے چپے میں مفت مل سکتی ہو اور وہ ہے مٹی. تو کہا کہ مٹی کو استعمال کرو گے تو نوشادر استعمال ہو جائے گا. اور اگر نوشادر کہتے تو کون مٹی کو الگ الگ کرے گا؟ کیمیکلسٹ والوں کی دکان کا بھاؤ بڑھ جائے گا اور قیمتیں بڑھ جائیں گی. حدیثوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے میں کیا فائدہ ہے، یہ کھڑمت کافر چمار بننے میں کیا نقصان ہے، وہ خود بتاتے ہیں. پانی بیٹھ کر پینے میں، کھڑے ہو کر پینے میں، حدیث سنت آقا کا طریقہ بات کی بات. لیکن سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پینے میں جو ہوا کی نالی ہے وہ کھلی رہتی ہے اور خدا نہ کرے اگر اس میں پانی چلا جائے تو انسان کے جان جانے کا اندیشہ رہتا ہے. دھوکہ ہے، انسان کی موت کا اندیشہ ہے. اور جب بیٹھتا ہے تو سکڑ جاتی ہے وہ رگ، وہ نالی مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک ایک چیز پر ریسرچ کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، گانا، موسیقی، میوزک، یہ موبائل کا رنگ ٹون گانے والا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور حدیث پاک میں ایک گانے کے بارے میں آیا کہ آدمی کو یہ منافق بناتا ہے. منافق 32 دانت ہنس کر ایسے کھلکھل کرے گا اور دل میں گالی دے گا، سالے تجھے دیکھ لوں گا بعد میں، سلام وعلیکم سلام، عید مبارک، ایسے جھٹکے گا کہ اس دھرتی پر اس جیسا کوئی دوسرا دوست نہیں، اور بغل میں چھری، دیکھ لوں گا تجھے. یہ کیا ہے؟ گانے کی وجہ سے نفاق پیدا ہو رہا ہے. یہ جو عورت کو ٹی وی دلا کر دے دیا ہے آپ نے، صبح شام موسیقی، میوزک، نیوز، اس کے اندر موسیقی اور میوزک، وہ آنے میں جانے میں، بیچ میں اشتہار، کرکٹ، ننگی عورتیں، موسیقی اس کے اندر. تو کیا ہے؟ عورت کلاکاری کرتی ہے مرد کے سامنے، مرد عورت کے سامنے کلاکاری کرتا ہے کہ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اور ہر پل یہ ارادہ کرتا
کہ کم موقع ملے چھٹکارا پاؤں اس سے. اور وہ ایسا مظاہرہ، یہ نفاق کہتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور، دکھنے میں کچھ اور حقیقت میں کچھ اور. اس لیے مستشرقین نے، یہود و نصارہ، عیسائیوں، اسلام، مسلمان بلوں نے موسیقی کو عام کیا. کیا ضرورت ہے صاحب؟ آپ جائیے بیت الخلاء میں موسیقی سننے کو ملے گی. کیا کوئی موسیقی سنتے سنتے پیشاب کرے گا ڈانس کر کر؟ پاخانہ کرے گا؟ دھیمی دھیمی موسیقی. ایئرپورٹ کے اندر جائیے، بس اڈوں کے اندر جائیے، بیت الخلاء میں موسیقی کا کیا معنی مطلب ہے؟ پہلے کے راجے مہاراجے کبھی ان کا موڈ آتا تو اس زمانے کے اندر الیکٹرانک ساز و سامان نہیں تھے، ناچنے والی نچیا لڑکیاں ہوتی تھیں، طبلہ ساز لوگ ہوتے تھے، تو ایسا بڑا گراؤنڈ ہوتا، ان کو بیچ میں رکھ کر ان کو نچاتے، سنتے، آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے بات آتی، بات جاتی. اب بس میں بیٹھو تو موسیقی، ٹیکسی میں بیٹھو تو موسیقی، ہوائی جہاز میں بیٹھو تو موسیقی، ہوا میں رہو میوزک، سمندر میں رہو میوزک. ظہر الفساد فی البر والبحر. 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے کہا، ان حرامیوں نے، ظالم انسانوں نے بر اور بحر کو، خشکی کو اور تری کو فساد سے بھر دیا. 33,000 فٹ اوپر سے ہوائی جہاز جاتا ہے، بلا وجہ کی موسیقی چل رہی ہے. یہ بلا وجہ نہیں، ان کو چوہا نہیں کاٹا، اس کا بجلی کا بل آتا ہے، انسٹرومنٹ لگانا پڑتا ہے، مرمت کرنی پڑتی ہے، دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. یہ انہوں نے ریسرچ کیا کہ اس سے آدمی کی طبیعت میں بالخصوص مسلمان منافق ہو جاتا ہے. وہ نماز بھی پڑھے گا، کفر کو پسند کرے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، شرک کو پسند کرے گا، وہ حج بھی کرے گا، یہودیت نصرانیت کے طور طریقے اس کو پسند ہے. ذرا پیسہ آیا کہ اہل عیسائی کانوینٹوں میں داخل کرو، بچی میں شرم ہے، حیا ہے، کچھ پتا نہیں، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا اسی لیے آپ اسکول قائم کرنا چاہے، لون چاہیے، 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کو لون دلاؤں گا. شرط یہ کہ لون دینے والے کی شرائط آپ پوری کریں، موسیقی ہو، میوزک ہو، ناچ گانا ہو. پیرنٹس ڈے، ماں کو ہدایت دی جاتی کہ ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹا تیری اطاعت کر. نہیں، کتے، سور، گیدڑ بن کر ڈانس کر رہے ہیں، ماں دیکھ کر تالیاں بجا رہی ہے، موبائل میں پکڑ رہی ہے. یہ ان کی مستقل چال ہے کہ موسیقی، میوزک، ناچ گانا، ڈرامہ، اس سے مسلمان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اب مدارس کو ختم کرو، مسلمان لڑنے آتا ہے، مسجد کو ختم کرو، مسلمان لڑنے آتا ہے، قرآن کو ختم کرو، مسلمان لڑنے آتا ہے، حج کا کوٹا بند کرو، مسلمان لڑنے آتا. جاؤ، ہم سبسڈی دیں گے، جاؤ جاؤ جاؤ، حرام کا پیسہ لے کر جاؤ، منافق بن کر جاؤ، داڑھی منا چہرہ لے کر نبی کے روزے پر جا کر سلام پھر پڑھو گے، صدیق و فاروق تمہیں گالیاں دیں گے، جوتے برسائیں گے. جاؤ، ہم دیتے ہیں سبسڈی میں، 30,000 ہمارا، 70,000 تمہارا، 30,000 ہم دیں گے، بلڈنگ ہم دیں گے. لیکن جوتیاں کھا کر آؤ. حرم شریف میں پہنچو گے، لبیک اللہم لبیک کہو گے، لا لبیک ولا صادق کے جوتے پڑیں گے. سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ، چٹ فنڈ کے پیسے سے تو احرام بن کے آیا. کیوں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہا تھا رکوع اور سجدہ کرنے والے، طواف کرنے والوں کے لیے اے رب پاک کر. اور یہ حرامی حرام کا کپڑا پہن کر، حرام کے نوالے کھا کر، چٹ فنڈ کا پیسہ، سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ، رشوت کا پیسہ منافق بن کر جا رہا ہے، تو جا مر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ریاض الجنہ میں ایسی تنگ چست کپڑے پہن کر، بے حیائی کی لالی لپسٹک لگا کر آقا کے دربار میں یہ عورت جا کر ریاض الجنہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے گی، جواب آئے گا جوتے پڑیں گے، خدا کی لعنت کا
گے. اس لیے مسجد بنتے ہو بنو، مدرسہ بنتے ہو بنو، ایک محلے میں 4 مسجد بنو، لیکن اندر کی جو اسپرٹ روحانیت ہے اسلام کی، وہ موسیقی دے کر، گانا دے کر، صبح و شام آپ کو فیسلٹیز ہے، 100 چینل ہیں اس کے اندر، FM ہے اس کے اندر، آپ سنتے سنائیے. اور اب کیا ہوگا؟ اس کا ظاہر کچھ اور ہوگا، اس کا باطن کچھ اور ہوگا. مرد جاتے جاتے گاڑی میں سنے گا، خدا نہ کرے وہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو، موسیقی بج رہی ہو، لنگے کا گانا ہو، چولی کا گانا ہو، سیکسی گانا ہو، زنا کا ہم مستری کا گانا ہو، ملک الموت اس کی روح عزت سے نکالیں گے یا کتے اور سور سے بدتر اس کی روح نکالیں گے. موسیقی چل رہی ہے. آپ دیکھیے گا لال بتی پر گاڑی کھڑی ہوئی، گاڑی میوزک سے تھرا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل پھٹ کر ہڈیوں کو توڑ کر دن 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 دن. مسجد کے لیے 10 روپے 100 روپے مانگا جاتا، چہرے پر بل، اور گاڑی کے اندر 70,000 کا موسیقی کا سیٹ، گھر ہوم تھیٹر. ایک مصلی کی جگہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کی نہیں، تہجد پڑھنے کی نہیں، اور ہوم تھیٹر بنایا ہوا ہے. انہوں نے ریسرچ کیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت اور رسالت کے مقاصد میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تاکہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں. اب کیا ہے؟ جماعت والے محنت کر کر اس کو سر پر ہاتھ پھرا کر، پھولوں سے نکاح کا وعدہ کرا کر جماعت نماز کی طرف بلاتے ہیں. موبائل کے اندر سیکسی گندے گندے فلمیں. اب پڑھ رہا ہے نماز، پورا دھیان ابھی اپلوڈ کیا ہے، 40 روپے 50 روپے دے کر ایک فلم گندی اس نے دلوائی ہے. جماعت والوں نے شکار کر لیا، ابھی دیکھا نہیں، مجبوری کو آ گیا کہ ماں الٹائے گی، باپ اس کو ڈانٹے گا اور جماعت والوں کی نگاہ سے گر جائے گا. آ تو گیا ہے، گندی فلم جیب میں ہے، تو کہتے ہیں جماعت والوں مزے سے کام کرو، ہمارا بال بھی بگڑنے کا نہیں. ایسے گندے لوگوں کو مسجد میں لا کر تم آباد کرو گے، خدا راضی ہوگا، خدا ناراض ہوگا. اس لیے دیکھو مسجدیں بن رہے ہیں، صاحب مدرسے بن رہے ہیں، مکاتب بن رہے ہیں. کا کہیں آپسی لڑائی ہوتی ہے، وہ انہوں نے جڑوں کے اندر ایسڈ ڈال دیا. اب اس کے اوپر آپ شاخیں لگا لیں، آرٹیفیشل پھل لگا لیں، پھول لگا لیں، ان کو کوئی فرق آنے والا نہیں. ایسے ہی اسلام کا جوہر، جوہر کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، جیسے شراب کا جوہر، شراب کی اصل الکوہل ہے. شراب میں اگر الکوہل نکال لی جائے وہ شراب سرکہ بن جاتی ہے، وہ شراب نہیں رہتی، حلال رہتی ہے. ایسے سارے اسلام کا خلاصہ، اسلام کے اندر شرم و حیا اس کا جوہر ہے، اصل مادہ شرم و حیا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. اگر شرم کا جنازہ نکل جائے، تمہاری مرضی صاحب، تم جو چاہے کرو، تم چڈی پہن کر پھرو، باڑی پہن کر پھرو، کپڑے مت پہنو جانوروں کتے سوروں کی طرح. شرم نہیں. اب کیا پہننا کیا نہیں پہننا، کیا ٹیٹ پہننا، کیا لوز پہننا، کیا فیشن کا پہننا، کیا منڈے چٹ پہننا. اذا لم تستحی، شرم اور حیا جب نکل گئی تو کتے کے پاخانے کے کیڑے اور سور کے پاخانے کے کیڑے میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے. مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے تمہیں بہترین انسان بنایا تھا اور تم شرم و حیا کو نہیں رکھ سکے، تو اب جو چاہے کرو صاحب. اسکرٹ پہناؤ، چونڈا سر پر ڈالو، لالی لگاؤ، لپسٹک لگاؤ، تنگ برقع پہناؤ، چہرے کو کھلا رکھو. اسلام کا جوہر جیسے شراب کی اصل الکوہل ہے، اسلام کی اصل شرم و حیا ہے. یہ اگر نکل جائے، اس پر انہوں نے ریسرچ کیا، مستشرقین نے، یہود و نصارہ نے بے حیائی کے لیے ایک جال بچھایا اور حدیث پر انہوں نے غور کیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ فتنہ جس کی وجہ سے بنو اسرائیل تباہ ہوا، برباد ہوا،
وہ عورت کا فتنہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت بنو اسرائیل کے بالکل نقش قدم پر چلے گی، ہو بہو حزمن نالی من نال، جیسے ایک آدمی کے دو چپل برابر ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے دوربین لگا کر دیکھا کہ بنو اسرائیل عورت سے تباہ ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت ہو بہو اسی راستے پر چلے گی، تو کہا کہ اس امت کو بھی اگر تباہ کرنا ہے تو عورت کا استعمال کرنا ہے۔ اب عورت کی انگلی کی تمہیں قید میں ڈال دیا گیا، برقعے میں بند کر دیا گیا، پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ آزادی کی تحریک، آزادی نسواں، نکلو باہر، مرد نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، کاروبار کرو، گاڑیاں چلاؤ، MLA بنو، منسٹر بنو، اور ٹی وی کے اندر آؤ، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھو، پائلٹ بنو، ڈرائیور بنو، اکسایا اس کو۔ عورت بھولی بھالی ہے، دھوکے میں آ گئی۔ اب نتیجہ یہ کہ بیت الخلا صاف کرنے کا برش بھی اس وقت تک نہیں فروخت ہوتا جب تک کہ کسی عورت کی تصویر اس بیت الخلا کے برش پر نہیں لگائی جاتی۔ اللہ نے اسے کہا تھا تم ماں بن، تیرے قدموں کے نیچے ہم جنت ڈال دیں گے۔ اسے گھر سے نکال کر بیت الخلا موریاں اور گٹر صاف کرنے والے برش کے اندر اس کی تصویر لگائی، شراب کی بوتل پر اس کی تصویر لگائی، ام الخبائث جو شراب ہے اس کے اندر، تو اس کو اعلی کار بنا کر، فتنے کا ذریعہ بنا کر اب اسے نت نئے فیشن دیے کہ برقع بھی پہن، تیرے لنگے ہونے سے زیادہ برقع۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ارا صنفانی من الجہنم، میں نے نہیں دیکھا جہنم کی دو جماعتوں کو۔ آپ کے زمانے میں وہ نہیں تھے، ایک وہ لوگ جو ہاتھ میں کوڑا لے کر ہمیشہ ظلم کیا کرتے ہیں، ملٹری کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، ظلم تشدد، نہ مارنا، مظلوموں کو ستانا، فرماتے ہیں میرے زمانے میں یہ لوگ نہیں، میں نہیں دیکھ سکا۔ اور دوسرے وہ عورت مائلات ممیلات، خود مائل ہونے والی، مرد نہ بھی دیکھنا چاہے، 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، بازار میں کفن آ گیا، قبر خود گئی، لیکن یہ بھی اس کو مائل کرتی ہے، میگنیٹ جیسے کھینچتا ہے لوگوں کو، ممیلات، اور پھر دوسروں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرنے والی۔ اور فرمایا یہ طبقہ میرے زمانے میں نہیں ہے، قیامت کے قریب یہ دونوں طبقے آئیں گے، ان کو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آج ان کو اعلی کار بنا کر عورتوں سے شرم، حیا، غیرت نکال کر قوم کی جو اصل سرمایہ ہے ایمان کا، اس کئی بچے غبارہ ہوتا ہے انڈا، اس میں کیا ہے اصل؟ گیس ہوتی ہے تو چلتا ہے، آپ نے سوئی چبو دی تو وہ انڈا نہیں رہا، وہ بالکل 1.5 پیسے کے لیے لائق نہیں۔ 100 روپے میں اتنا بڑا انڈا آپ نے لیا، غبارہ لیا، ہوا بھری، ایک چھوٹا سا چپل میں لگنے والا کنکر اسے چبو دیا، تو بس شرم اور حیا نکلنے کے بعد وہ غبارے کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ 25 کروڑ کی گاڑی ہے صاحب، 4 آنے کی سوئی لے کر اس کے ٹیوب کے اندر چبا کر پنچر کر دیا، ہوا نکال دی، اب چل سکتی ہے وہ گاڑی؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، داڑھی ہے، دوپٹہ ہے، تلاوت ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاش ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکات ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یتیموں کی مدد ہے، شرم و حیا نہیں تو غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اس لیے بے حیائی کے آلات کو عام کیا۔ پہلے اتنی شرم، اتنی غیرت تھی عورتوں کے اندر، بخدا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہندو عورت بھی شرم و حیا کا مجسمہ تھی۔ ایک صحن 7-8 گھر اس میں، اور جاتا ہندو عورت بھی پردہ کیا کرتی تھی، ہندو عورت کے چہرے سے بھی آنچل اور دوپٹہ نہیں نکلا کرتا تھا۔ یہ برا ہو فلموں کا، ڈراموں کا، ناچ گانے کا، کیبرے ڈانس کا لا کر
اس کے ذریعے سے عورت کی شرم و حیا کو ختم کیا گیا، اور عورت کی شرم و حیا کے ختم کرنے میں ذمہ دار ہے مرد۔ اور یہ چیز جب شرم و حیا کا جوہر نکل گیا تو بڑے سے بڑا آپ حج مبرور کریں، حج اکبر کریں، وہ آپ بول لینا دوستوں میں بیٹھ کر، شرم و حیا کے بغیر اس عنصر کے نکل جانے کے بعد، غیرت کے نکل جانے کے بعد کوئی چیز اسلام کے اندر باقی نہیں رہتی۔ پھر زنا ہوتا ہے، پھر ٹچ کرنا ہوتا ہے، بوسہ باسی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، سب کچھ دروازے برائیوں کے بے حیائی کا دروازہ کھلنے سے کھل جاتے ہیں۔ اور جو عورت با حیا با پردہ ہوتی ہے، اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اس سے یہ نہ سوچے کہ صاحب آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ، فیشن کا زمانہ، یورپین امریکن کلچر کا زمانہ، میں گلوز پہن کر، ساکس پہن کر، نقاب ڈال کر، مخنا ڈال کر میں جاؤں گی تو خاندان کی عورتیں مجھے بھوت سمجھیں گی۔ کچھ نہیں، اللہ عزت بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ مقام اونچا کرے گا۔ اور کتنا بڑا ظالم خونخوار بھیڑیا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عزت، عصمت، عفت، پاک دامنی کی حفاظت کرے گا۔ جسے کہ کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا، یہ کالا کتا وحشی عزت لوٹنے کے لیے گیا تو بچے کا بہانہ بنایا اس خاتون نے، اور دیکھا کہ بچہ میری ناجائز خواہش سے پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آنکھ پر حیا جب ختم ہوتی ہے، انسان قتل کرنے کے لیے، انسان مرڈر کرنے کے لیے، انسان کو بچے کی معصومیت، لڑکی کی پاک دامنی کچھ نظر نہیں آتی۔ اس نے بچے کو گود سے چھینا، ایک کالے حبشی جانور کی طرح اس کو پانی میں پھینک دیا، اور جب بری نیت سے آگے بڑھا اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، اللہ اب تک میں نے اس پر عفت کی حفاظت فرمائی، کالا بھیڑیا میرے بچے کا قتل بھی کر چکا ہے، پانی میں پھینک بھی چکا ہے، اے اللہ تو میرا محافظ ہے۔ تو ایک جانور آیا اور اس کو نوالا بنایا اور کہیں سمندر میں چلا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ عزت تو بچ گئی، اب اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور علاقے میں جانا ہے، بچے کا مسئلہ۔ دیکھا کہ 3 دن 3 رات گزرنے کے بعد ایک کشتی دور سے آ رہی ہے، اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرایا، کشتی والوں نے سمجھا کہ کوئی مجبور مظلوم بےکس عورت ہے، تو وہاں سے چھوٹی ناؤں میں وہ آئے عورت تک اور اس کو بٹھایا اور جا کر اس کو کشتی میں سوار کرایا۔ تو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جس بچے کو اس کالے کتے وحشی نے پانی میں پھینکا تھا وہ بچہ کسی عورت کے گود میں موجود ہے۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی اور بچھڑے ہوئے بچے کو جس کو آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کالے وحشی درندے نے پانی میں پھینکا اور یہاں کشتی میں، اور یہ کشتی کسی اور ملک سے آ رہی ہے، کسی اور ملک جا رہی ہے، اور اس کے گود کے اندر عورت کے بچہ ٹوٹ کر اس پر پڑی، میرے لال میرے پیارے، اور بوسا دیا، سینے سے چمٹایا، رونے لگی، کہنے لگی میرا بچہ، ارے بکری ہم نے بہت بڑی غلطی کی تجھ کو پناہ دے کر اور تجھ کو کشتی میں سوار کر کر، یہ ظلم کرتی ہے، ستم کرتی ہے۔ نہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ میرا لال ہے، میرا ہیرا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، قسموں پر قسم، قسموں پر قسم۔ تو کہا کہ واقعتاً تو کہہ سکتی ہے دعوے کے ساتھ؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ پھر یہاں کیسے آیا؟ اللہ بہتر جانے۔ تو کہا کہ سن، ہم اس واقعہ بیان، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کشتی ٹوٹی، لکڑی پر یہ اور بچہ گئے، اور ایک لکڑی پر کالا وحشی کتا درندہ ہو گیا اور عزت لوٹنے کے لیے کوشش کیا، اس نے بچے کو جگایا، جو کل آپ نے سنا اس کو اٹھا کر پانی میں ڈالا۔ اچھا یہ بات ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب بات سن ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ آ رہے تھے، ایک ملک سے سامان دوسرے ملک کو پہنچانا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا ہمارا بزنس ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور ہمارے راستے کے اندر حائل ہو گیا اور غیر سے آواز آئی کہ تم اگر اس کے پشت پر، پیٹھ پر جو بچہ ہے اس کو اپنی کشتی میں سوار نہیں کرو گے تو ہم تمہاری کشتی کو غرق کر دیں گے۔ تو ہمارا ایک آدمی، وہ بہت بڑا جانور تھا، پہاڑ کی طرح اس کی پیٹھ تھی، جہاز سے چھلانگ لگا کر اس کی پشت پر گیا اور بچہ
بچے کو لے کر آیا، کشتی کے اندر سوار ہو گیا. ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تو دوپٹہ ہٹا کر ہمیں بلا رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے. تو چنانچہ آئے تو جو عورت اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہے اللہ تعالیٰ عزت بھی بچاتا ہے اور لوٹی ہوئی دولت اور سرمایے کو بھی اللہ عزت کے ساتھ واپس کرتا ہے. اس لیے آج عورت یا کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ میں اس جو ہے ماڈرن زمانے میں کتوں بے حیاؤں کے زمانے میں میری بچی کو بشپ کاٹن میں نہ ڈالوں، ہوری مریم میں نہ ڈالوں. منہ بھر کر وہ سام کاٹ کر منہ سے کب آتا تھا مرنے کے ٹائم پر، ویسا منہ بھر کر آج مسلمان بولتا ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. کیا کرو گے اسے تعلیم دے کر؟ پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھی تمہیں کھانا پکانا آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، بے زیور تم نے پڑھی ہے، فضائل اعمال تم نے پڑھی ہے. اتنی شرم حیا تھی کہ عورت سینہ پرونا جانتی تھی، اپنا کپڑا غیر مرد کو دینا تو دور کی بات، پڑوس میں کوئی لیڈیز ٹیلر ہوتی اس کو بھی نہیں دیا کرتے تھے تاکہ اس کے جسم کا نام دنیا میں کسی کو معلوم نہ ہو. پیدا کرنے والے کو اور جس کو پیدا کرنے والے نے کیا بس اس کے اندر اس کے جسم کا برقع پوشی رہا، ناپ جو ہے جانتا تھا اور اس کو جو ہے اس چیز کو جانتا تھا. لیکن آج ساتھ اگر کوئی اس پرفتن زمانے کے اندر اپنی شرم و حیا کو باقی رکھے گا، جیسے اس عورت پر نزہت البساتین قصص الاولیاء اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کی تصدیق کی. اور اگر عورت شرم و حیا کے راستے پر نہیں چلتی، ماڈرن بنتی ہے، تو سنو اس کا واقعہ ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اردو میں سوالات بھیجیں. آخری رکعت اگر چھوٹ جائے تو اس کو پوری کر لیں. 4 رکعت کی نفل اگر بھول سے آخری رکعت میں ضم سورت پڑھ لیں تو سجدے سہو کر لیں. رمضان میں نیکی کرنے پر 70 گنا ثواب، تو گناہ کرنے پر بھی 70 گنا عذاب ہوگا اور وہ گناہ کا وبال زیادہ ہوگا. عید کی نماز مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے یا عیدگاہ میں؟ کیونکہ نوجوان بھی مسجد میں ادا کرتے ہیں. دیکھو عید کی نماز بالکل مساجد میں نہیں پڑھنا چاہیے. شہر بنگلور کے اندر مساجد کے اندر جو عید اور عید کی نمازوں کا ماحول بنایا گیا ہے وہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. عیدگاہ چھوٹا ہو، پورے روڈ بلاک ہو جاتے ہوں، اور اسلام یہی چاہتا ہے مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کا دبدبا اور مسلمانوں کی کثرت، اس سے نعروں کی گونج، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ نعروں کی گونج اس سے کافروں کے دلوں میں، اغیار کے دلوں میں ہیبت ڈالے. اب اس کی ٹکڑیاں کر دیں گے آپ مسجدوں میں. ہاں اگر کسی مسجد میں اس لیے رکھی جاتی ہو نماز کے ساتھ کہ شہر کے اندر جو معذور ہیں، مجبور ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، بیمار ہیں، وہ عیدگاہ تک جائیں گے، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، گاڑی میں بہت دور کھڑانی پڑے گی اور وہاں سے چل کر عیدگاہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے یکا دکا کسی مسجد کے اندر، ہماری اس مکہ مسجد میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً عیدگاہوں کے اندر جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ خلاف سنت پڑھائی جاتی ہے. یہ کہ عربی خطبے کے اندر اردو تقریر کو مکس کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے جمعہ کے اندر اردو تقریر الگ ہوتی ہے، عربی خطبہ الگ ہوتا ہے. عموماً عیدگاہوں کے اندر عربی خطبے کے اندر اردو تقریر ڈال دی جاتی ہے. ہمارے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے عربی خطبے کے اندر اردو تقریر ڈالنا مکروہ تحریمی ہے. آپ کو تقریر کرنی ہے، آپ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. بہت ساری سنتیں ہیں جو عید کی نماز کے وقت جو ہے لحاظ نہیں رکھا جاتا ان چیزوں کا. تو مصنون طریقے سے عید کی نماز گزارنے کے لیے یہاں ہماری مسجد، ورنہ کوئی ایسا بڑا گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی بڑی مسجد بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ دور دور تک اس کا شائبہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے یہاں پر اس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے. گھروں میں تمام افراد بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت اذان ہو جائے تو صرف ساؤنڈ کم کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ بھائی
اذان کے احترام کے اندر ٹی وی بند کر دیں. پہلی بات تو ہے کہ دیکھنا صحیح نہیں، خدا نہ کرے کوئی مشغول ہو تو کم سے کم اذان کے احترام کے اندر بند کر دیں، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے. کیا بے روزگاروں کو عید کے دن نئے کپڑے پہننے کا حق ہے؟ کیونکہ روزداروں سے زیادہ خوشی بے روزگار مناتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ آؤ اور آپ نے جو کام کیا ہے اس کی مزدوری لے کر جاؤ. ایک کنٹراکٹر ایک بلڈنگ بناتا ہے، شام کے 6 بجے مزدوروں کو پیسہ دیتا ہے، تو مزدور قطار میں لگ کر انگوٹھا لگا کر اپنا آئی ڈی بتا کر لے جا رہے ہیں. اس میں بیچ میں ایک چور گھس جاتا ہے تو اس کی وہ پٹائی ہوتی ہے کہ پھر وہ 7 جنم تک اس کو یاد رکھتا ہے. اسی طریقے سے داڑھی منڈے، بے روزدار، تراویح چھوڑنے والے اور رمضان کی بے حرمتی کا سب سے پہلے ان کو فکر تھا. اڑی انچ کا سرما لگا لے کر ریڈی میڈ جوتے، وہ جانے کے ٹائم کو پہننے کو جاتی، آنے کے ٹائم کو ہاتھ میں اٹھا لیتا سمجھ گئے. اور گلے ملتی پورے بغلا پھٹکو رہتی، ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے جوتے پہنتے ہیں. تو بہرحال حق نہیں ہے غیرت سے شرم اور حیا. اسی لیے تو یہود و نصارہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب شرم و حیا کو نکال دیا جائے. کون سی غیرت ہے صاحب؟ بھائی امام صاحب نماز پڑھا رہے، امام صاحب کو تنخواہ، کون کی داڑھی منڈا بیچ میں جا کے منجی بھی جو دھرما بولا تو جوتے کھاتا ہونا. مولن صاحب پڑھا رہے، خدمت کرنے والا خدمت کر رہا ہے، تو خادم کو نہ تنخواہ ملے گی. روڈ کا آدمی یہ سوچ کر بیڑی کو پیسے کم پڑ کے اگر بولے تو اسے چھڑکے دے دیں. ہم نے جو گھر کا ایڈوانس دیا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جمعہ کے بیان میں نے بتایا کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے قبضہ اور ملکیت یعنی 1000 روپے ہیں سمجھیے آپ، وہ 1000 روپے پر میرا قبضہ ہونا چاہیے، میری مٹھی میں ہونا چاہیے اور میں ہی مالک ہونا چاہیے. ایڈوانس کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. کرایہ دار کا پیسہ ہے لیکن قبضہ کرایہ دار کا نہیں ہے، قبضہ مالک مکان کا ہے، وہ اس کا چلتا ہے. اب میں ایک کرایہ دار ہوں، مالک مکان کو 1 لاکھ روپے میں نے ایڈوانس دیا ہے، روپیہ میرا ہے لیکن 1 روپیہ خرچ کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ مالک مکان پاس ہے. مالک مکان پیسہ اس کے پاس ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے. کل اگر میں یہ کہوں کہ صاحب میں گھر چھوڑ رہا ہوں، میرا اگریمنٹ ختم ہوا، میرے پیسے لوٹاؤ، تو دم دبا کر مالک مکان لوٹانا پڑے گا. تو ایک چیز ادھر ہے، ایک چیز ادھر ہے. قبضہ مالک مکان کے پاس ہے، ملکیت کرایہ دار کے پاس ہے، اور زکات دینے کے لیے دونوں شرطیں ہیں. تو اس لیے بیچ کا راستہ ہمارے علماء نے یہ نکالا ہے کہ جو لوگ ذی حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو ایسے کرایہ دار مالک تو کسی شکل میں نہیں نکالے گا، وہ تو امانت دار ہے ان پیسوں کا. رہا کرایہ دار صرف قبضہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے وسعت دی ہے تو نکالے. نہیں، بڑی مشکل سے کرایہ ہی بھرتا ہے، اب کہاں سے وہ ایڈوانس کی زکات نکالے؟ شریعت نے کہا چلو تمہارا قبضہ نہیں ہے اور حالانکہ مالک ہو لیکن تمہارا تصرف نہیں، حق سے تصرف نہیں ہے، تم چاہ کر خرچ نہیں کر سکتے، چلو چھوٹ بھی ہے. عبدالسلام بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دشوار نصیب فرمائے. ریحانہ صاحب یہ بھی بیمار ہیں، سہیل صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دشوار نصیب فرمائے. تلمینہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ چیز ہے اور ایسی ملٹی وٹامن چیز ہے کہ کمپلین ہو، ہارلکس ہو، کوئی چیز اس کے سامنے رک نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور افطاری میں بھی بعض مرتبہ آپ نے استعمال فرمایا. ناشتہ اکثر آپ کا یہی ہوتا تھا. تو اب اس کے بنانے میں بڑی پریشانی تھی کہ آپ جو ہے بارلی لیں، جو لیں، اور آپ شہد لیں تو شہد ورجینل ملا نہیں ملا، اور اس کے اندر کھجور ڈالیں تو کھجور ورجینل ملا نہیں، راجستھان کا ملا. تو اس کے اندر تمام چیزوں کو جوڑ کر ریڈی ٹو یوز، ایک تو جامن گھر میں بنایا جاتا ہے، ایک جامن ریڈی ٹو یوز باہر کمپنیوں کا ملتا ہے. صرف آپ کو گول لنڈے بنانا ہے، تل لینا ہے، شکر اسی میں ملی ہوئی، کھوا اسی میں ملا ہوا. ایسے تلبینہ استعمال کے لیے تیار، جمعہ میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا. اس کی دوسری کھیپ منگائی گئی ہے، آپ حضرات اس کو ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں، اپنے بچوں کے ناشتے میں، اپنی سحری افطاری میں استعمال کریں.
بہت قیمتی اور بہت بہترین چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔